جب اپنے دل صاف رکھیں گے تو دل پھر آئینے کی مانت ہوگا، پھر اس آئینے میں دیکھیں گے تو پھر خیر ہی نظر آئے گی۔ تو جب آئینہ ہی دھندلا کر لیا تو پھر کیا دکھائی دے گا؟ اس لیے اپنے دل کو ستھرا کریں، اپنے دل کو پاک کریں، پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا نا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو پھر دل مصفا ہو گیا، دل مزکا ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، نور ہی نور ہے۔ خشیت الہی جب بندہ مومن کے اندر اتر آتی ہے تو پھر اس کا اندر صبرنے لگ جاتا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایجنسی نہیں ہوتی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور انسان کی زندگی کے اندر خیر لاتا ہے۔ خشیت الہی باطن کو نکھارتی ہے، سجدوں میں لذت پیدا کرتی ہے، رکوع اور قیام میں سرور پیدا کرتی ہے، یہ نیتوں کے اندر خلوص اور للہیت پیدا کرتی ہے، یہ تمہارے اعمال کے اندر حسن پیدا کرے گی۔ اگر اللہ کی خشیت باطن میں نہیں ہے تو کھوکھلے عمل ہوں گے، ریا ان پر مسلط ہو جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، عجب آ جائے گا۔ ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا، ہمیں لوگ بونے بونے چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے۔ لیکن وہ لوگ جو خشیت الہی کے نور میں پرورش پاتے رہے، وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے، پتہ نہیں ہماری عبادتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں کئی بار آئینہ دیکھتے تھے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے، کہیں میرے گناہوں کے سبب سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کے سکے ماموں لگتے ہیں، فرماتے ایک دن حضرت سری سکتی نے مجھے نصیحتیں کی، ایک نصیحت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا؟ تو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے جنید میں ڈرتا ہوں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ یہ وہ لوگ تھے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں سے الگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے راتوں کو آباد رکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتے ہیں۔ ایک شخص تو اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا، حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے، حوصلہ رکھ اللہ بڑا رحیم ہے، اور اس کو تسلی دینے لگا۔ اور وہ اتنے درد سے روتا ہے، اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی، مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں اور کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو نابینا اٹھانا، تیرا سامنا تو بڑی دور کی بات، تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس شخص نے طواف چھوڑ دیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا، چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا۔ تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئی، فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ آج پیر کہتا ہے کہ میں تمہیں بخشوا دوں گا، ضمانت فراہم کر رہا ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خشیت، یہ عاجزی، یہ نیاز مندی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ جب تک خشیت کا یہ عالم بندے کو اوپر طاری نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کے عمل اس کے اندر عجز پیدا نہیں کریں گے، عجب پیدا کریں گے، ریاکاری پیدا کریں گے، تصنع پیدا کریں گے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جائے گا۔ اور اس کائنات میں اس سے بڑا کیا جرم ہو کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے؟ تو کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے اعمال کا کیا یقین ہے کہ وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟